أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، صاحب توحید کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جس طرح توحید کا اقرار کرے اسی طریقے سے شرک سے اور شرک والی چیزوں سے کھل کر بیزاری کا بھی اظہار کرے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آئی کہ انہوں نے اپنے والد سے، اپنی قوم سے کہا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اننی بریء، میں ان سب سے بیزار ہوں. اور اس کی وجہ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی کہ بعض دفعہ انسان کسی ماحول میں رہتا ہے اور وہ ماحول اچھا نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے وہاں سے آنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، خریداری کرنی ہے، ساتھیوں سے ملنا ہے، اور وہ جگہ موافق نہیں ہے تو کسی کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ ان چیزوں پر راضی ہیں جب بھی آپ اس طریقے سے جی رہے ہیں. تو صاحب حیثیت اور صاحب منصب، صاحب علم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تہمت کے مواقع سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور اگر وہاں رہنا مجبوری ہو تو اپنی حیثیت کو واضح کرے کہ میں ان چیزوں سے نہیں جڑا ہوا ہوں، میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے ان مشرکین کے دو اعتراضات ذکر کیے. دیکھیں، انسان کی فطرت کے اندر بعض کمزوریاں ایسی ہیں جو ہر زمانے میں رہتی ہیں. ایک دینی پسماندگی ہوتی ہے، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اور ایک دنیاوی پسماندگی ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو اپنے لیے معبود سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. یہاں مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام پر دو اعتراضات کیے. کتنے اعتراض دوستو؟ دو اعتراض. دونوں کا تذکرہ ہے اور اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان مکہ والوں کے پاس حق بات پہنچ گئی یعنی قرآن کریم، قالو تو کہنے لگے ھذا سحر، یہ تو جادو ہے. قرآن کو جادو کا، یہ تو جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. وَقَالُوا، اور کہنے لگے لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اس قرآن کریم کو کیوں نہیں اتارا گیا ان دو بڑے علاقوں میں سے کسی بڑے انسان پر، یعنی مکہ اور طائف. یہ اس وقت کے ایک بڑے مرکزی شہر تھے کہ اگر اللہ کو وحی اتارنی ہی تھی تو نعوذ باللہ اس یتیم بچے پر اور اس غریب پر کیوں اتاری؟
مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار پر، رئیس پر، اس پر اتاری جاتی؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رحمت کے فیصلوں کی تقسیم یہ لوگ کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تو ان کے رزق اور روزگار کو بھی تقسیم کیا اپنی مرضی سے دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور اس معاملے میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دے دی، کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے خادم بن کر زندگی گزار سکے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی جو رحمت ہے، یعنی نبوت کا فیصلہ، وحی کو اتارنا، وہ زیادہ خیر والا ہے، بڑھ کر ہے اس مال سے جسے یہ لوگ جمع کرتے۔ اب ان آیات کے اندر دو باتیں ہیں دوستو، ایک تو اشارتاً آپ ساتھیوں سے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے انسان دین کے اعتبار سے یا اپنے مذہب کے اعتبار سے بالکل پست سوچ رکھتا ہو، جاہل ہو اس اعتبار سے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اپنی ہدایت کی بات کو، حق کی بات کو، خیر کی بات کو، اصلاح کی بات کو، تربیت کی بات کو کوئی عنوان دے کے اس کو ہوا میں اڑا دے گا۔ جب کوئی خیر کی بات کرے گا نا کسی کو سمجھانے کے لیے، تو کہیں گے نہیں بھائی ان کی بات صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کہیں گے نہیں یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ غلط بات کرتے ہیں، یا کہیں گے جی ان کی بات صحیح نہیں ہے، جی کیوں؟ کہتے ہیں دنیا سے بہت پیچھے چلنے والے لوگ، دنیا کہاں چلی گئی اور یہ ابھی تک جو الف با تا سا میں چل رہے ہیں۔ ایک حق بات کو کسی نہ کسی غلط عنوان کے نیچے چھپا کے دبا کے خراب کر دیں گے۔ اور یہاں کیا معاملہ ہوا کہ جب ان پر وحی پیش کی گئی، قرآن پیش کیا گیا، تو اس زمانے کا ایک رائج جواب دیا، کہنے لگے کہ یہ ساری باتیں تو جادوگروں کی، یہ تو جادو کی باتیں، اور جادوگر کچھ بھی کہہ دے اس کا اثر سامنے والے پہ ہو جاتا ہے، لہذا اگر اس شخص کی باتوں سے لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس جادو ہے۔ اب دیکھیں وحی کو جادو کے غلط عنوان کے نیچے چھپانے کی کوشش کی، یہ دینی پسماندگی ہے دوستو۔ دوسری بات یہ کہ کہنے لگے کہ چلے مان لیا کہ یہ وحی ہے، تو اب یہ ہم نہیں مانتے کہ وحی اگر اتارنی تھی تو اللہ کی ذات نے اتاری، آسمان سے اتری، فرشتہ لے کر آیا، تو بھئی کس کے پاس لے کر آیا؟ تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ مکہ یا طائف کے کوئی جو بڑے سردار ہیں، مفسرین نے نام لکھے ہیں ان کے، کہ فلاں پر فلاں پر فلاں پر فلاں پر 4 نام لیے، کہ اتنے بڑے بڑے رئیس سرداروں پر کیوں نہیں اتری، اس غریب پر اتار دی گئی۔ وہ ذہنی سوچ یہ تھی کہ جو بھی بات ہونی چاہیے اس کے لیے معیار دنیا کا مال ہونا چاہیے، دنیا کے اسباب ہونے چاہیے، وہ یہاں نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک نے ان کے ان 2 کمزور اور لایعنی اعتراض کا جواب دیا بہت عجیب انداز سے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کسی کو نبوت دینا یا کسی کو کسی پر وحی اتارنا یہ اللہ پاک کی طرف سے، اور اللہ اپنے فیصلوں کی تقسیم کرنے میں کسی اور کے منشا اور مرضی اور پوچھنے کے پابند نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے مشورہ کریں، ان سے پوچھیں کہ ہاں بھائی میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو کس کس سردار پر میں بھیج دوں، تم جس پر راضی ہو۔ جس کے خزانے ہیں اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو بھی تقسیم کر دے۔ اردو زبان میں کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے۔
ان کو کیا پتا ہے کہ رحمت کی تقسیم کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے قد سے حیثیت سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرا جواب اللہ پاک نے یہ دیا کہ ہم نے ان کے زندگی کے گزارنے کے اسباب ہم نے خود تقسیم کی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا۔ کوئی کچھ عرصہ غریب رہتا ہے، وہ مالدار۔ ظلم ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہے باعتبار مال کے۔ جو دیکھیں نا، زبانی طور پر ہم کہتے ہیں نا اسلام میں مساوات ہے، کتنا ایک خوبصورت جملہ لگتا ہے، اور اس پر باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہے، تقریبات ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنا ہے نا، ہمارے ایک استاد صاحب فرمانے لگے کہ ایک ادارے نے ایک بہت بڑا سیمینار رکھا مساوات پہ۔ مساوات سمجھتے ہیں نا، برابری۔ اب یہ سیمینار کوئی کچی آبادی کی کچی گلی میں تو ہونا نہیں تھا، تو 5 اسٹار ہوٹل میں تھا۔ اب سب بڑے بڑے لوگ، ہر طبقے کے، اعلیٰ درجے کے، وہ سب جمع ہیں، اور جو آتا ہے وہ لکھی ہوئی تقریر کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام ہمیں مساوات کی تعلیم دیتا ہے، برابری ہونی چاہیے، یہ ظلم ہے کہ اس ملک میں مساوات نہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ ہوتے ہوتے میری باری آئی۔ جب میں گیا اسپیکر پہ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں میرے ان بھائیوں نے کتنی خوبصورت باتیں کی، اور ایک بات تو سب نے کی کہ مساوات یعنی برابری ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو ہم کل کا انتظار کیوں کریں، کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ اسی مجلس سے مساوات کرتے ہیں، اور اس تقریب کے بعد برابر میں کھانے کی ٹیبلیں رکھی ہوئی ہے، سب کی گاڑیوں کے ڈرائیور باہر کھڑے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے ساتھیوں کو بلا کر اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے یہیں کھا کے مساوات شروع کر دیتے۔ جو اوپر دیکھ رہا تھا کہا اس کا سر بھی نیچے۔ یہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس لیے کہ ایک اسکرپٹ پڑھنا اور ایک کاغذ پڑھنا یہ تو ایک ملازمت ہے، ایک کام ہے، وہ تو ہو رہا ہے۔ عملی طور پر آج کے انسان کو پتہ ہے کہ مساوات میں اپنی ذات سے بھی نہیں کر سکتا ہوں، اپنے معاملات میں بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہ تقسیم جو اللہ پاک کی طرف سے ہے، اونچ نیچ کی، مالی اعتبار کی، دیکھیں قرآن سمجھا رہا ہے کہ ہم نے ان درجات میں فرق رکھا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ اور اسی کا نتیجہ ہے دوستوں کہ آج انسان کے گھر کا، تجارت کا، معاشرے کا، سسٹم کا نظام چلتا ہے۔ اب سب ایک طرح کے ہوں، ایک جیسے ہو، یہ کچرا سے کچرا کون اٹھائے گا دوست؟ کوئی اٹھائے گا؟ ایک بندہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ کہے گا جی آپ کے پاس اگر 10 لاکھ ہے، میرے پاس بھی 10 لاکھ ہے، مجھ میں اور آپ میں کیا فرق؟ میں تو نہیں اٹھاتا ہوں۔ وہ کچرا نہیں اٹھائے گا، صفائی ستھرائی ختم ہو جائے گی، کسی کو ملازم نہیں ملے گا، اس لیے کہ ملازم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہو یا کم ہو۔ یہاں تو سیٹ اور ملازم سب ایک جیسے ہو جائیں گے، اور وہ کہے گا مجھے ملازم چاہیے، آپ میرے ملازم بن جاؤ۔ تو آپ بتائیں کہ اس برابری پر دنیا میں ترتیب آ جائے گی یا تفریق ہو جائے گی؟ تفریق ہو جائے گی، فساد مچ جائے گا، دنیا میں کچرے کا ڈھیر جمع ہو جائے گا، گندگی اور غلاظت جمع ہو جائے گی، لوگوں کو خدمت کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا، مریض کو سنبھالنے کے لیے کوئی سٹاف نہیں ملے گا، قبرستان میں مردے کو اتارنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوگا، قبر کھودنے کے لیے کوئی تیار نہیں، سب کہیں گے جی میں تو سیٹ ہوں، میں کیوں کروں؟ اس لیے یہ اللہ کی تقسیم پر ایک معترضانہ جملہ ہے۔ مساوات وہ انتظامی امور میں نہیں ہوتے دوستو، مساوات وہ حقوق کے اندر ہوتے ہیں۔
کیا مطلب؟ اگر ایک ظلم غریب کرے تو اس غریب کو چور کہا جائے، اگر یہی ظلم مالدار کرے تو اس کو بھی چور کہا جائے۔ اگر کوئی قتل غریب کرے تو غریب کو لٹکایا جائے، اگر یہی قتل کوئی وزیر کرے اس کو بھی لٹکایا جائے۔ اگر ڈاکہ اور چوری غریب کرے اس کو چور والی سزا ملے، یہی ڈاکہ اور چوری وہ کوئی بڑے منصب والا فرد کرے، چاہے وہ کتنا بھی ملک کا بڑا ہو، اس کو بھی چور کہہ کے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ مساوات ہے دوست، جو حقوق کے اندر ہونا چاہیے اس کو کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سننے کے لیے بھی روادار نہیں ہے۔ اس چیز کو مساوات کی تعریف میں شامل کر دیا جو مساوات قرآن کی صریح نص کے خلاف ہے، جس کو قرآن کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ تو دنیا کا نظام وہ چلے گا ہی نہیں، کوئی گاڑی نہیں چلے گی، کوئی پہیہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے دینی معاملات کی تقسیم بھی خود فرمائی۔ کس کو نبوت دینی ہے یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ انبیاء کی تقسیم اللہ پاک نے خود فرمائی، اور پھر اپنے لیے کیا فرمائے؟ ان اللہ اختارنی، اللہ پاک نے تمام انبیاء میں پھر مجھے خود چنا، یعنی ختم نبوت کے لیے۔ واختار لی اصحابی، اور پھر جس نے میرا صحابی بننا تھا اس صحابی کا انتخاب بھی میرے لیے اللہ نے خود فرمایا۔ اس امت کو تو صحابہ وہ ملے ہیں کہ جو کس کا انتخاب ہے؟ اللہ پاک کا ہے۔ تو دینی معاملات کی تقسیم بھی اللہ پاک نے خود فرمائی، کس کو کیا دینا ہے، کیا ملنا ہے۔ اسی طرح دنیا کے معاش اور معیشت کی تقسیم بھی اللہ پاک نے خود فرمائی۔ اور جب انسان اس تقسیم کو قبول کرتا ہے تو دین کا نظام بھی چلتا ہے، انسان حق اور ہدایت کی بات قبول کرتا ہے، دنیا کا نظام بھی چلتا ہے کہ ہم کسی کے خادم پھر ہمارے لیے کوئی خادم، اس طریقے سے ایک چین بن رہی ہوتی ہے اور ایک نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مجلس ذکر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام